ناظرین سم ٹائم ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف صورتحال جاری ہے، دنیا اس کو اس طرح سے ریڈ کر رہی ہوتی ہے، انٹرپریٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایکچولی وہ ایک اور آپ سمجھ لے کہ ایسکیلیشن ہوتی ہے، وہ ایکچولی ایک اور سازش ہوتی ہے، وہ ایکچولی ایک اور اٹیمپٹ ہوتی ہے بیڈ فیتھ کے اندر ٹو اچیو دیئر آبجیکٹیوز اگینسٹ ایران، وہی آبجیکٹیو جس میں ایران کو تباہ کرنا ہے، ڈسٹیبلائز کرنا ہے، تو اصل میں وہ ایک اور اٹیمپٹ ہوتی ہے جو کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ معاملہ جو ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ دنیا جس کو ریڈ کر رہی تھی کہ یہ اب معاملہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے، اصل میں وہ ایک بڑی ایسکیلیشن ہے، وہ ایک اور سازش ہے۔ ناظرین ٹرمپ نے اس دفعہ ایک اور ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ٹو کنٹرول دا اسٹریٹ آف ہرمز۔ اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ سپر پاور کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ بن چکا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ 2 منتھ سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں۔ اس کا کنٹرول جب وہ ایران کے پاس ہے، یعنی کہ دنیا کی اکانومی کا کنٹرول اس کے پاس ہے، دنیا کی انرجی کا کنٹرول اس کے پاس ہے، اور امریکن پیٹرو ڈالر کا کنٹرول جب اس کے پاس ہے، تو اب اس امبیرسمنٹ سے نکلنے کے لیے ایک اور طریقہ آزمایا جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اینڈ دس ٹائم آن دا نیم آف ہیومینیٹیرین مشن۔ یس، ہیومینیٹیرین مشن۔ غزہ میں جو انہوں نے ہیومینیٹیرین مشنز کیے ہیں وہ بھی دنیا نے دیکھے ہیں، جو لبنان میں کیے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں، اور ایران میں انہوں نے 25 میڈیکل فیسلٹیز جو وہ تباہ کر دیں، اور اس وقت میڈیسن شارٹیج ہے ایران کے اندر۔ ابھی ایک افریقن کنٹری کو ٹرمپ انتظامیہ نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر اس نے اپنے منرلز امریکہ کے حوالے نہ کیے تو اس کی میڈیکل ایکسس کاٹ دی جائے گی۔ سو دے آر گوئنگ ٹو یوز میڈیکل ہیومینیٹیرین مشن۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیومینیٹیرین مشن جو کر رہے ہیں، تو ٹرمپ انتظامیہ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک آپریشن لانچ کر رہے ہیں، پروجیکٹ فریڈم۔ اچھا جی، پروجیکٹ فریڈم کیا ہے؟ پروجیکٹ فریڈم یہ ہے کہ امریکی جو نیوی ہے وہ یہاں سے بحری جہازوں کو ایسکورٹ کرے گی اسٹریٹ آف ہرمز سے، اور جو خلیج فارس کے اندر جو بحری جہاز اور ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے، اور امریکی نیوی جو ہے وہ ان کو ایسکورٹ کر رہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور مکاری، ایک اور مس کمٹمنٹ، ایران نے پرپوزل بھیجا ہے کہ بھئی یہ پرپوزل ہے، اس پر بیٹھ کر مکمل جنگ بندی کریں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، ہم تو جہاز گزاریں گے اسٹریٹ آف ہرمز سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک اور چالاکی ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو سب سے بڑی لیوریج ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایران اتنا بے وقوف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچانک ان کو ہیومینیٹیرین مشن جو وہ یاد آ گیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں چونکہ اکنامک برڈن بہت زیادہ ہے اور پریشر بہت زیادہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر، جو انرجی پرائسز ہیں، جو اکنامک برڈن ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، تو پریشر ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر بہت ہے، تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی لیوریج ایران سے چھیننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑی لیوریج تو ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز ہے، تو وہ اس سے جو وہ چھیننا چاہتے ہیں آن دا نیم آف ہیومینیٹیرین۔ تو ان کی ڈکشنری میں بھی نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے غزہ میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے، اس وقت بھی وہاں پر سٹارویشن ہے غزہ کے اندر، وہاں پر جو انہوں نے ایڈ کمٹ کی تھی وہ بھی نہیں بھیج سکے، حالانکہ کسی بھی معاہدے میں ایڈ کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرمندگی کا دھبا ہے۔ ابھی یہ یورپینز، ریجنل کنٹری سارے ایران کو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بارگیننگ چپ مت بناؤ، تو ادھر انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا اسرائیل اور امریکہ کو کہ روٹی کو بارگیننگ چپ مت بناؤ، کھانے کو بارگیننگ چپ مت بناؤ، فوڈ کو بارگیننگ چپ مت بناؤ، لیکن ایران جس کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اپنے پانیوں کے اوپر، یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے۔ ٹرکی، اسپین، باقی مالک جہاں سے اس طرح کے چوک پوائنٹس ہیں، سو ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، جتنا یو این چارٹر کے مطابق جتنا پانی ان کو الاؤ کیا گیا ہے یہ اس کے مطابق ہے۔ بہرحال اب ایران بے وقوف تو نہیں ہے، ایران نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر یہاں سے کسی جہاز نے ایران کی مرضی کے بغیر گزرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارا نشانہ ہوگا، ہم اس کے پر اٹیک کریں گے۔ اور کچھ ہی منٹ پہلے ایران نے میزائل داغ دیے ہیں امریکی وارشپس کے اوپر۔ امریکی وارشپس نے اسٹریٹ آف ہرمز میں اس کی طرف گھسنے کی جو کوشش کی ہے، ایران نے میزائل امریکی وارشپس کے اوپر داغ دیے، تو اس طرح سے صورتحال ہو گئی ہے کریٹیکل۔ ایران نے معاہدہ بھیجا ہوا ہے، اس پر امریکہ نہیں آ رہا، بلکہ اس نے ادھر ایک پروجیکٹ فریڈم جب شروع کر دیا، اچانک اس کو ہیومینیٹیرین مشن یاد آ گیا، تو ایران نے جناب علی امریکی وارشپس کے اوپر میزائل داغ دی۔ اب
ایک اور امبیرسمنٹ ہے سپر پاور کے لیے. اب اگر وہ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو ایران نے مثال داغنا شروع کر دی ہیں. ایران مثال داغے گا ان کے جہازوں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یا تو پھر سپر پاور ایک جنگ میں دوبارہ داخل ہوگی, جس کی یہ تیاری مسلسل کر رہے ہیں, اور اب کی بار چونکہ نیوکلیر کے ایشو بنا کر تو داخل نہیں نہ ہو سکتے, اب کی بار اپنی آڈینس کو کیا بتائیں گے ہم نیوکلیر کا ایشو بنا کر جنگ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ نیریٹو بنائیں گے کہ دیکھیں ہم تو ہیومینیٹیرین مشن کر رہے تھے, ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے. سو یا تو یہ ایک جنگ میں جائیں جس میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہے, دوسرا پھر یہ ہے کہ امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو پیچھے ہٹے گا تو پھر ایک اور امبیرسمنٹ ہے, ایک اناؤنس کیا اور جہازوں کو نہیں گزار سکا, اسٹریٹ آف ہرمز دوبارہ ایران کے کنٹرول میں ہے, سپر پاور کے لیے ایک اور امبیرسمنٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ کر ٹرمپ نظام نے پھنسا لیا ہے, ایران نے مثال داغنا شروع کر دی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یورپینز کے اوپر اس وقت دوبارہ ٹرمپ انتظامیہ نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے وارشپس یہاں پر بھیجیں. اور کچھ دیر پہلے نیٹو کا سیکریٹری جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے جو جرمنی سے فوجی نکالے ہیں, اس کے بعد نیٹو سمجھ گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا میسج, اور وہ یہ ہے کہ اب وہ جہاز بھی بھیجیں گے اور فوجی اڈوں کی بھی مکمل ایکسس امریکہ کو دیں گے. اچھا, یہ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کی بات ہے جو ٹرمپ کو ڈیڈی کہتا ہے. تو لیکن کسی یورپین ملک نے ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ایون فرانس کا کچھ دیر پہلے یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہم کوئی وارشپ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں نہیں بھیج رہے. باقی بھیجنے تو یورپینز بھیجے, اس سے پہلے اگر وہ نہیں بھیج رہے ہیں تو کسی ہیومینیٹیرین مسئلے کی وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں, کسی مورل کوشچن کی وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں. نہیں بھیج رہے ہیں تو اپنی تباہی دیکھ کر نہیں بھیج رہے ہیں, اور ان کو کیا مسئلہ ہے, تو بھیجیں, شوق سے یہاں پر بھیجیں جس نے بھیجنا ہے, لیکن فی الحال کوئی بھی تیار نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ لبنان کا ایشو بہت زیادہ خوفناک ہے, یہ بہت ساری ریجیمز کو نکل جائے گا, یہ بہت سارے ملکوں کی سیکیورٹی کو نکل جائے گا. لبنان کو اسرائیل کے آگے ڈال دیا گیا ہے. پہلے غزہ میں جو عرب لیگ, OIC, GCC, انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو یہ سوئے رہے, اب انہوں نے ایک اور ملک لبنان کو اسرائیل کے آگے ڈال دیا ہے اور یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت سارے, یہ لبنان کا ایشو جتنا سینسٹیو ہے, جتنی ناانصافی اور ظلم وہاں پر کیا جا رہا ہے, یہ بہت سارے ریجیمز کو نکل جائے گا اور یہ بہت سارے ملکوں کی سیکیورٹی کو نکل جائے گا. تو حزب اللہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ نہ آپ کو سرنڈر ہم کریں گے اور نہ ہم کسی یلو لائن کو مانتے ہیں, یہ یلو لائن ہم مٹا کے دکھائیں گے, اور اسرائیل ہیوملیٹ ہو کر یہاں سے نکلے گا. اس وقت دیکھیں کہ اسرائیل ملٹریلی کوئی اچیومنٹ نہیں کر سکا ہے, وہ کس بات کے اوپر کھیل رہا ہے, ان کی ڈیویژنز کے اوپر کھیل رہا ہے, لیبنیز گورنمنٹ کی فولش اور سٹوپڈ پالیسی کے اوپر کھیل رہا ہے, اور ریجن کی خاموشی کے اوپر کھیل رہا ہے. ملٹریلی ذرا اتارے نا فوجی ذرا ایران میں, اس کو لگ پتہ جائے گا. ابھی تو وہ حزب اللہ سے نہیں لڑ پا رہا, اور اتنی بڑی جینوسائیڈ کے بعد حماس ابھی بھی سروائیو کرتی ہے. تو حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نے اناؤنس کر دیا کہ ہیوملیشن, عبرتناک شکست کے ساتھ اسرائیل کو ہم یہاں سے نکالیں گے, اور حزب اللہ کے ڈرونز بہت تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج کے لیے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو ایمبوش ڈرونز ہیں وہ بھی حزب اللہ کے پاس آ جائیں گے. لبنان کا ایشو سپائرل ہو جائے گا انٹو سیریا, اور سیریا سے بہت بڑی خبر کیا ہے, جو سویدا کا علاقہ ہے جہاں پر دروز ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا بشار الاسد کے بعد جب یہاں پر بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اور اسرائیل اس میں مکمل طور پر انوالو ہے, اور پچھلے 24-48 گھنٹوں میں یہ خبر آ رہی تھی کہ اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے انٹو سیریا. کچھ دیر پہلے سیریا کے علاقے سویدا جہاں پر دروز ہیں وہاں پر پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے, وہاں پر پھر کلیشز شروع ہو گئے ہیں, وہاں پر ہیوی ویپنز جو وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ کنٹرولڈ وار ہے, یہ یہاں کچھ بھی سٹیبل نہیں ہے. اب وہ جس سویدا میں سیز فائر ہو گیا, اچھا سب ٹھیک ہو گیا, نہیں, کچھ یہاں نہ کوئی سیز فائر ہے نہ کچھ ٹھیک ہوا ہے. جب تک اس اینٹی کے عزائم میں یہ شامل ہے کہ اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے, تب تک یہاں کچھ سٹیبل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو الشرا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, یہاں کچھ سٹیبل نہیں ہے, یہ ایسے ان کی کرسیاں ہلیں گی. سو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹرکی, سعودی عربیہ, الشرا خود یہ کوئی بڑا سٹانس جب وہ اسرائیل کے خلاف اٹھائیں, اور وہاں پر یوکرین وار جو کہ اپنے اندر یہ رسک رکھتی ہے کہ وہ ایک عالمی جنگ جب وہ بن سکتی ہے, سو وہاں پر صورتحال بڑی خراب ہو رہی ہے. جو بالٹک سی ہے جس میں ایک طرف سویڈن ہے, یہ سویڈن ہے اور فن لینڈ ہے, ناروے ہے,
اور دوسری طرف باقی جو سٹیٹس ہیں استونیا، یہ استونیا وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ سابقہ سوویت یونین کا حصہ ہیں. تو یہاں رشیا کی اس بارڈر کے اوپر، رشیا کا ایک بارڈر یہ ہے بالٹک والا، دوسرا وہ ہے جو یوکرین ہے، پولینڈ ہے، یہ ایک حصہ یہ ہے. پھر ایک حصہ یہ ہے جہاں پر کیسپین سی ہے، آذربائیجان، نیچے ایران، اوپر سینٹرل ایشیا. پھر دوسرا حصہ وہ پیسیفک والا ہے. تو یہ اتنا بڑا رشیا. تو یعنی چونکہ رشیا کو تمام بارڈرز کے اوپر گھیرا جا رہا ہے، تمام بارڈرز کے اوپر گھیرا جا رہا ہے. تو ایک طرف وہ یوکرین اور پولینڈ والا بارڈر ہے جہاں پر آلریڈی ایک جنگ جاری ہے. جو اوپر والا حصہ ابھی خاموش ہے بالٹک والا، وہاں پر نیٹو کا میسو بلڈ اپ شروع ہو گیا. تو آج رشیا نے باقاعدہ ایک بڑی جنگ کی وہاں پر وارننگ دی ہے، باقاعدہ ایک عالمی جنگ کی، رشیا اور نیٹو کی براہ راست جنگ کی وارننگ آج رشیا نے دی ہے کہ ہمارے اس بارڈر کے اوپر ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں، مسلسل بلڈ اپ ہو رہا ہے، پرووکیٹو ایکشن جو وہ لیے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ خوفناک ایسکلیشن کی صورت میں نکلے گا. تو دیکھیے یوکرین جنگ جس مقصد کی وجہ سے شروع ہوئی کہ رشیا کو توڑنا ہے، پھر اسی کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے افریقہ میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ مقصد ابھی وہاں ختم نہیں ہوا ہے. اس لیے آپ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، باقی ریجن میں، لیٹن امریکہ میں آپ مزید ڈیسٹیبلائزیشن، مزید کیوس اور کرائسس دیکھیں گے. کیونکہ رشیا کو جب توڑنا ہے تو رشیا کا انفلنس جہاں جہاں پر ہے اس کو توڑنا ہے. تو رشیا کا انفلنس موڈورو میں ہے، وینزویلا میں ہے، کیوبا میں ہے، افریقہ میں ہے، ایران میں ہے. سو ان سب کے خلاف جنگ ہوگی اور ہو رہی آپ کے سامنے ہے. تو جو یوکرین میں جنگ جاری ہے اس کو صرف وہاں کی ایک ٹیریٹری پر جاری جنگ نہ سمجھے. یہ ایک عالمی جنگ ہے اپنے امپیکٹس کے حوالے سے اور اپنی پراکسی وارز کے حوالے سے بھی یہ ایک عالمی جنگ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ مالی اور یہ سارے ممالک جہاں پر نئی حکومتیں آئی ہیں، جنہوں نے ویسٹرن بیسز کو وہاں سے مار بھگایا ہے، جنہوں نے کلونائزرز کو وہاں سے مار بھگایا ہے، وہاں پر اچانک ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے وہ سامنے آ گئے. تو جب تک یوکرین میں جنگ جاری ہے تو وہاں اس جنگ کی جو پراکسی بیٹلز ہیں وہ آپ کو مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، ایشیا میں آپ کو جو ہے وہ مزید نظر آئیں گی. تو اب رشیا نے نیٹو کو براہ راست جنگ کی وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کی ہے. سب سے پہلے جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹرمپ نے جو یہاں پر رائتا پھیلایا ہے اس کو یہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ صاف ہو نہیں رہا. اب اس کی آپ ذرا باتیں سنتے چلا جائیں. کہتا ہے کہ مجھے تمام دنیا کے ممالک سے فون آئے ہیں اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں تنزیہاً کہہ رہا ہوں بادشاہ سلامت کے، ویسے وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتا ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمارے جہاز ذرا اسٹریٹ آف ہرمز سے گزروا دیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ سپر پاور کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں پر ہمیشہ ازمپشن یہی رہی. اور گلف سٹیٹس دیکھنا، کویت اپریل میں اپنا ایک بیرل نہیں بیچ سکا، ایک بیرل نہیں بیچ سکا، اور کویت کی 90% اکانومی اس کے آئل انرجی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اپریل میں وہ ایک بیرل نہیں بیچ سکے. کتنی افسوسناک صورتحال ہے ان ملکوں کے لیے جنہوں نے امریکہ کے اوپر اتفاق کیا اور امریکہ نے ان کو وہاں جا کر پھنسایا ہے کہ جہاں پر بالکل ایک دلدل ہے. وہ سارے انڈے اپنی امریکہ کی ٹوکری میں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ایک لاحاصل جنگ صرف اپنے بیبی کے لیے چھیڑی. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مانا کہ جنگ اسرائیل کے لیے چھیڑی گئی. امریکہ کے فارمر ہائی آفیشلز جو کہ مڈل ایسٹ میں بہت ساری جنگوں میں بڑھ چڑھ کر انوالو رہے ہیں، انہوں نے مانا ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. گلف سٹیٹس کو جس طرح سے دھوکہ امریکہ نے دیا ہے، اتنے پیسے لے کر، اتنی ان کی دولت لے کر ان کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جو کہ جیتی نہیں جا سکتی ہے. اور ڈائریکٹ یہ تو دیکھیں گلف سٹیٹس شیشے کے محلات ہیں. آپ ایک ایسی جنگ چھیڑ رہے ہیں کہ جس میں براہ راست وہ اس جنگ کے اندر ڈریگ ہو جائیں گے. یہ پتہ ہے 90 سے آئی آر جی سی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پر حملہ ہوا تو ہم ایسے اٹیک کریں گے، ایسے اٹیک کریں گے، ایسے اٹیک کریں گے. یہ سب کو پتا ہے، یہ گلف سٹیٹ میں سب کو پتا ہے، یہ امریکہ میں سب کو پتا ہے. پھر بھی ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ چھیڑی. کویت ایک بیرل نہیں بیچ سکا. یہ اتنا جب ان کے ساتھ دھوکہ ہے. تو اب کہتے ہیں مجھے پوری دنیا سے جناب آیا کہ جناب اسٹریٹ آف ہرمز سے ہمارے جہاز گزروائیں. تو ہم جو ہے وہ یہ جہاز گزروائیں گے. پروجیکٹ فریڈم اس کا نام ہے آپریشن کا، اور یہ اس وقت شروع ہو چکا ہے. اس نے یہ ٹائم دیا اس کے مطابق یہ شروع ہے اس وقت. اور یہ ایک ہیومینیٹیرین مشن ہے آن دا پارٹ آف یو ایس اینڈ آن دا پارٹ آف ریجنل کنٹریز. یہ ایک ہیومینیٹیرین مشن ہم شروع کر رہے ہیں.
کہتا ہے یہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں. اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جہاز پھنسے کیوں ہیں. کئی دہائیوں سے آرام سے جہاز جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, کبھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا, تو ابھی یہ جہاز پھنسے کیوں ہیں یہ اس نے نہیں بتایا. تو جو رائتہ اس نے پھیلایا ہے اس کو وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ صاف ہو نہیں رہا. یہ ایک دلدل ہے جس میں خود ٹرمپ انتظامی مزید پھنستی چلی جا رہی ہے. کہتا ہے یہ ہیومینیٹیرین جسچر ہے, لیکن اگر اس میں ایران نے انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی تو ہمیں جو ہے نا انفارچونیٹلی فورس استعمال کرنا پڑے گی. یہ بار بار یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تو طاقت استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے کرنا پڑتی ہے. تو اس نے کہا جی ہم طاقت کا استعمال کریں گے. تو ایران کوئی چوچا کاکا تو نہیں ہے, ایران کوئی بیوقوف تو نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے پاس بھائی نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, سیز فائر ہے, ادھر نہیں آ رہا کہ جو پرپوزل بھیجا ہے اس کا جواب دو نا, بلکہ ان مذاکرات میں ایران کی جو پوزیشن آف سٹرینتھ ہے وہ ڈیو ٹو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, تو وہ اس سے وہ سٹرینتھ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے پاس پھر باقی کچھ بچے ہی نا. ایران کیسے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول اس وقت دے سکتا ہے؟ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے. ایران کا لیٹسٹ پرپوزل یہ ہے کہ ادھر سے ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھولتے ہیں, ادھر سے تم اپنا بلاکر کھولو, تو جہاز تو گزر جائیں گے. نہیں, اس کو ویسے نہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانا ہے, اس کو بذریعہ فورس کھلوانا ہے, اس کو باقاعدہ کنٹرول کرنا ہے اسٹریٹ آف ہرمز, تاکہ ایران کے پاس کوئی لیوریج نہ رہے, پھر یہ ایران پر بمباری کریں, پھر ایران پر یہ جو مرضی کریں. سو پروجیکٹ وہی ہے ایران کی ڈی سٹیبلائزیشن کا, جس کو اب یہ ہیومینیٹیرین پروجیکٹ جب وہ نام دے رہے ہیں. تو اب جناب علی ایران پھر آپ یو ایس آفیشلز کی ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیں. کہتا ہے کہ یو ایس آفیشل نے کہا یا تو بہت جلدی کوئی ڈیل ہو جائے گی یا پھر پریزیڈنٹ ول ڈیمالش دیم ان ڈیواسٹیٹنگ وے, بڑے تباہ کن انداز میں ہم ان کو ختم کر دیں گے. ایران کا جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے اس نے وارننگ جاری کی ہے, جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی اور پھر انہوں نے میزائل داغے, یہ ود ان منٹس ہوا ہے. سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ امریکہ نے اگر کوئی بھی مشن اسٹریٹ آف ہرمز میں کرنے کی کوشش کی تو تباہ کن جواب دیا جائے گا. مکاری, چلاکی, دھوکے آپ ان کے دیکھیں. اسکارٹ کریں گے نا تو ان کے وارشپ اسٹریٹ آف ہرمز میں آئیں گے تو اسکارٹ کریں گے نا, تو انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے. ایران نے کہا کہ ہم یو ایس اور باقی فوجوں کو بھی, یعنی یورپ اور اگر ریجن میں کسی نے کوشش کی تو پھر وہ بھی ہمارے نشانے کے اوپر ہوں گے. اور IRGC ڈکلیئر انیویٹیبل وکٹری ایز ایران کنفرنٹس یو ایس پریشر. وکٹری ہماری ہوگی. اور جو میریٹائم ایجنسی ہے انٹرنیشنل, اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں پر صورتحال بڑی کریٹیکل ہے. اچھا, یہ انہوں نے وارننگ جاری کی اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے جہاز داخل کرنے کی جو وہ کوشش کی ہے, جنگی بیڑے داخل کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایران نے پہلے وارشپس کے اوپر میزائل داغ دی ہیں. 2 میزائل انہوں نے امریکی وارشپ کے اوپر جب وہ داغے ہیں. اور ساتھ ایران نے کہا ہے کہ ادھے نا دنیا بھی پھنس گئی ہے. دنیا نے کوئی نہیں کہا ٹرمپ کو. اچھا, اب اگر کوئی اپنا ٹینکر بھیجتا ہے امریکہ کے کہنے پر کہ یہاں سے گزرو, تو وہ ٹینکر ایران نشانہ بنائے گا. دیکھیں, یہاں سے کوئی ٹینکر نہیں گزر سکتا. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کمپنیز, بہت سارے کنٹریز اپنے ٹینکر یہاں سے نہیں گزاریں گے. ایران نے کہا ہے جس نے گزرنا ہے ہماری پرمیشن کے ساتھ گزرے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہے نہیں, وہ فورسفلی کھلوانا چاہتے ہیں, کیونکہ ایران سے وہ لیوریج لے لی جائے جو ایران کے سیلف ڈیفنس کے لیے سب سے بڑی لیوریج ہے, جس سے ایران ایک مکمل گارنٹی اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے وہ مکمل گارنٹی مانگ رہا ہے کہ ہمارے پر دوبارہ حملہ نہ ہو. وہ اس سے وہ لیوریج چھیننا چاہتے ہیں. اور پھر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو لیبنان سے لنک کیا ہوا ہے کہ اگر لیبنان کے اوپر بمباری جاری رہے گی تو پھر یہ معاملہ خراب, تو وہ پھر لنک بھی جاتا رہے گا. تو جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی, اس آپریشن کا مقصد وہی ہے. وہ صرف ایران کی انفلوئنس کو توڑنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بمباری کریں گے. تو یہاں پر اب کریٹیکل صورتحال ہوگی. ایران نے میزائل داغ دی, اس سے باقی ملک کو اور باقی کمپنیز کو مزید اندازہ ہو جائے گا جو اب بحری جہاز یہاں سے گزارنے کی کوشش کرے گا وہ انڈر اٹیک آئے گا. اگر ایران امریکی بحری جہاز کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, سوری وارشپس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, تو کسی کا ٹینکر کیا چیز ہے. اور اس پہ دنیا کو دیکھنا چاہیے. یہاں بھی اگر وہ پروپیگنڈا کی اینک لگائیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے, لیکن یہاں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ایک مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے, اور پہلے تو یہ مسئلہ پیدا کس نے کیا, دوسرا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ پھر یہاں پر رائتہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے جسٹ فار دیئر بیبی. ایک بڑی سوٹیبل ڈیل جس کو ایران کے یورپینز کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈیل پیش کی گئی ہے, انتہائی سوٹیبل ڈیل, وہ یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس میں ایران یہ. آپ ایک اور پروپیگنڈا دیکھیں,
ایران ہی تو ہے، حماس ہی تو ہے، حزب اللہ ہی تو ہے جو مکمل جنگ بندی مانگ رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل اور وہاں یوکرین میں بھی ان کا یہی طرز عمل ہے، وہاں پر بھی یہ مکمل جنگ بندی نہیں چاہتے ہیں، وہاں بھی رشیا مکمل جنگ بندی مانگ رہا ہے، یہ عارضی جنگ بندی چاہتے ہیں تاکہ ری گروپ ہو کے ری سٹاک کر کے دوبارہ آ کر حملہ کریں۔ تو امن کا دائی ایران ہے جو مکمل جنگ بندی مانگ رہا ہے، جس پہ حملہ ہوا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ جس نے غیر ضروری جنگ چھیڑی ہے۔ امریکہ میں آپ سرویز اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے فارمر آفیشلز اٹھا کر دیکھ لیں، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، امریکی فارمر جنرلز اٹھا کر دیکھ لیں، سب یہ کہہ رہے ہیں غیر ضروری جنگ ہے۔ اور ایران، امریکی انٹیلیجنس نے مانا ایران ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، ایران کوئی نیوکلیر نہیں بنا رہا تھا۔ تو ٹرمپ انتظامیہ جو اپنی وکٹری کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہی ہے، وہ وکٹری اس کو جب یہاں پر ملے گی نہیں۔ اور جاپان کے پرائم منسٹر نے جب وہ وارن کیا ہے، انارمس آئل شاک انٹو ایشیا پیسیفک، بہت بڑا آئل شاک جب آنے والا ہے۔ اور ایران نے پھر جو جرمنی سے فوجیں نکلی ہیں، ایران نے پھر کہا ہے، یورپینز کو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب یورپینز بھی اس بات کا مزہ اٹھائیں جو انہوں نے امریکہ کی ہر پالیسی میں ہاں ملائی۔ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ ایران کی نیوکلیر ڈیل سے نکلا، یورپینز نے ایک لفظ اس کے پر نہیں کہا، بلکہ الٹا ایران کو قصوروار ٹھہراتے رہے، جس کے اوپر پیوٹن نے بھی ابھی ریسنٹلی کمنٹ کرتے ہوئے اس کو نان سینس بیہیویئر قرار دیا۔ تو ایران کہہ رہا ہے اب یورپینز بھی مزہ اٹھائیں امریکہ کی ہر غلط پالیسی میں ہاں ملانے میں۔ اور کاجا کلاس جو کہ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ جرمنی سے امریکی فوجوں کا وڈرال یہ بتا رہا ہے کہ کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یورپ اپنا ڈیفنس جب وہ خود کرے، اپنے اوپر جب ڈیپینڈ کرے، تو بالکل ضروری ہو گیا ہے۔ اور رشیا وارنز آف ایسکیلیٹنگ نیٹو ملٹری ایکٹیویٹی ان بالٹک ریجن، سسٹینڈ بلڈ اپ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، ڈرلز ہو رہی ہیں، پرووکیشن ہو رہی ہے، تو یہ صورتحال جب بڑی خراب ہے۔ تو یہ یوکرین وار ایک عالمی جنگ کا خطرہ براہ راست اپنے ساتھ کیری کرتی ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے راز لگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔